بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارسی۔ دوستو، ہم خلیفے کی تخلیق سے متعلق مختلف موضوعات پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ آج ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خلیفے میں ایسی کیا چیزیں رکھی ہیں، ایسے کیا معاملات رکھے ہیں کہ جس سے یہ پوری روح زمین تو کیا آسمانوں کی مخلوق میں بھی سب سے زیادہ افضل اور اشرف ترین مخلوق ہے، اور خلافت کا جو کلیہ ہے وہ ہے بھی یہ کہ وہ اپنے مالک کے نزدیک رہے اور اپنے مالک کے حصے کے، اپنے مالک کے بتائے ہوئے معاملات اور کام سر انجام دے۔ اور وہ سر انجام دے گا تو کس کے لیے دے گا، کہاں دے گا، کیسے دے گا، اس کی اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا ہے کہ وہ معاملات سر انجام دے سکے۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے فرمودات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حساب سے اللہ تعالیٰ کے حصے کے کام ہیں۔ صاف ظاہر ہے یہاں ہمارے ہاں دنیا میں وہی بندہ کسی کا خلیفہ یا منشی بنتا ہے جو اپنے حصے کے سب کام خود نہ کرنا چاہے، کچھ کام وہ کسی ایک کے ذمے کر دیتا ہے، وہ پھر آگے بقایا معاملات سنبھالتا ہے اپنے مالک کی نسبت سے اور مالک کی طرف سے اور مالک کی اجازت سے۔ یہی بالکل کلیہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے حوالے سے ترتیب دیا ہے کہ یہ بھی اللہ کے حصے کے کام سر انجام دے گا، اللہ تعالیٰ کے طرف سے، اس کی نسبت سے، اس کی اجازت سے۔ تو ایک بندہ جو خاکی ہے، ایک رب اور مالک جو سراپا نور ہے، ان دونوں میں فرق اتنا بڑا اور ان دونوں کی نسبت اتنی نزدیک، تو اس نسبت کے کنیکشن کو جوڑنے والی جو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس بندے میں رکھی ہیں، وہ چیزیں بھی نوری ہی ہیں۔ نوری چیزیں اللہ تعالیٰ نور سراپا، اس نے اپنی نوری کچھ مخلوق اپنے خلیفے کے اندر مخفی کر دی۔ وہ ان مخفی نوری مخلوقات کی نسبت سے، تناسب سے، کنیکشن سے اپنے رب سے جڑتا ہے اور اپنے رب کی طرف سے ملنے والے احکامات اور انوار آگے دنیا میں پھیلاتا ہے اور سر انجام دیتا ہے۔ تو وہ جو کنیکشنز ہیں، وہ جو تارے ہیں، ان کنیکشنز اور تاروں کی 7 اقسام ہیں۔ ان 7 اقسام میں سے صرف ایک قسم ایسی ہے جس نے دنیاوی معاملات کو سنبھالنا ہے اور دیکھنا ہے، اور دنیاوی زندگی کو گزارنے کے لیے اس کے اندر صرف اور صرف ایک کنیکشن ایسا ہے جو اس کا دنیا سے ہے۔ لیکن وہ کنیکشن بھی آگے چل کے ایک ٹرانسفارمر سے گزر کے وہ بھی نور میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اپنے اس عرضی کنیکشن کو ایک خصوصی ٹرانسفارمر سے گزارے گا تو وہ کنیکشن بھی نوری ہو جاتا ہے۔ باقی 6 کنیکشن تو ہیں ہی نوری اس انسان کی ذات میں، اس کی وجود میں۔ اس میں سے پہلا کنیکشن جو ہے وہ ہے قلب کا۔ قلب کا کنیکشن
اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا سب سے خوبصورت اور سب سے اہم ترین ہے اور سب سے پہلا کنیکشن ہے۔ یہ کنیکشن اللہ تعالیٰ کے معاملات سے انسان کو جوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جمالی انوار سے انسان کو جوڑتا ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ اس کا کام یہ ہے کہ یہ اپنے اندر کے نور سے روح کی نوری کنیکشن کے ساتھ جڑتا ہے اور روح میں بھی نوری کنیکشن ٹرانسفر کرتا ہے، پھر روح بیدار ہوتی ہے۔ دوسرا جو لطیفہ ہے، ان کو ہم ان کنیکشنز کو لطائف کہا جاتا ہے۔ یہ ٹوٹل 7 لطیفے ہیں، ان میں سے ایک لطیفہ یا ایک کنیکشن بتایا کہ وہ دنیاوی ہے، باقی 6 جو ہیں وہ نورانی ہیں۔ قلب ایک نورانی لطیفہ ہے جو انسان کے جسم میں موجود ہے، لیکن پیدائشی طور پہ یہ بھی دنیاوی رنگوں میں اور دنیاوی اسلوب میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس دنیاوی اسلوب کے ڈھلی ہوئی شکل کو قلب صنوبر کہا جاتا ہے۔ یہ کنیکشن آگے جب مکمل مضبوطی کے ساتھ جڑتا ہے تو یہ قلب سلیم ہو جاتا ہے اور اس میں اس وقت نور آ چکا ہوتا ہے۔ جب نور آ چکا ہوتا ہے تو وہ نورانی کنیکشن اگلے دوسرے لطیفے کی طرف ٹرانسفر کرتا ہے، وہ ہے روح۔ روح سے پھر ان دونوں لطائف کا کام یہ ہے کہ یہ اپنی نورانی کنیکشن اور بجلیوں کو یہ باقی لطائف کی طرف بھیجتے ہیں۔ یہ پھر بھیجتے ہیں تیسرے لطیفے کی طرف، اور وہ تیسرے لطیفے کا نام ہے سری۔ وہ لطیفہ دل کے مقام کے برابر میں ہے۔ دل انسان کے سینے میں بائیں جانب ہے اور روح بالکل دل والے مقام سے ملتا جلتا دائیں جانب ہے۔ دائیں جانب روح، قلب والے مقام پر روح موجود ہے۔ اب ان دونوں کی سیدھ میں پھر دل کے برابر میں، ان دونوں کی سیدھ میں ایک لکیر کھینچیں تو دل کے برابر میں ایک اور چھوٹا سا نقطہ ہے، ایک چھوٹا سا لطیفہ ہے۔ ویسے تو یہ بہت ہی باریک لطیفہ ہے لیکن اس کے کام بہت بڑے ہیں۔ یہ لطیفہ بھی پھر بیدار ہوتا ہے قلب اور روح کی نورانی اس کنیکشن سے، یہ بھی بیدار ہوتا ہے، اس میں بھی نور پیدا ہوتا ہے۔ پھر یہ تینوں لطائف اپنے نور سے ایک اور لطیفہ ہے چوتھا، جس کو خفی کہتے ہیں۔ اب خفی کا جو مقام ہے وہ بالکل اسی لین میں لیکن روح کے برابر میں، جیسے قلب اور روح کی جو ہم نے لین کھینچی، اس لین میں ہم نے قلب کے نزدیک ایک اور نقطہ لگایا تو یہ ہوا سری کا۔ اسی طرح روح کے برابر میں جہاں روح کا نقطہ لگایا، اس روح کے برابر میں ایک اور نقطہ لگائیں گے بیچ میں، وہ ہوگا لطیفہ خفی۔ اب ان چاروں لطائف کے بالکل سینٹر میں انسان کی سانس والی نالی کی سیدھ میں، جو انسان کے منہ اور نتنوں سے وہ نالی سانس کی جو اندر سینے کی طرف آتی ہے، اسی نالی سے نیچے ناف کی طرف ایک سیدھی لائن میں، اور دل اور قلب اور روح کی سیدھی لائن، اوپر سے نیچے کی سیدھی لائن اور دائیں سے بائیں کی سیدھی لائن کے بیچ کا جو کراس بنتا ہے، اس کراس والے سینٹرل پوائنٹ پہ ایک لطیفہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اس لطیفے کا نام ہے اخفا۔ یہ 5 لطائف انسان کے سینے میں موجود ہیں۔ اب بالکل اسی کی سیدھ میں اوپر جا کے سر کے مقام پہ انسان کی پیشانی کے پیچھے دماغ کے برابر میں سر کے مقام پہ ایک لطیفہ ہے، اس کو لطیفہ انا کہا جاتا ہے۔ انا بھی کہتے ہیں اس کو، لطیفہ انا اور لطیفہ انا بھی کہتے ہیں۔ بالکل اسی کی سیدھ میں
لطیفہ انا اور لطیفہ اخفا کے بالکل سیدھ میں نیچے ناف کے مقام پہ چلے آئیں تو ناف کے مقام پہ انسان کا لطیفہ نفس رکھا گیا ہے، اور یہ لطیفہ ویسے تو 6 نمبر کا ہے، ہم نے صرف سمجھانے کے حوالے سے آپ کو یہ 7ویں نمبر پہ بتا دیا، ویسے 6 نمبر پہ ہے، 7ویں نمبر کا لطیفہ انا ہے۔ اب لطیفہ نفس جو ہے وہ اصل میں دنیاوی لطیفہ ہے، اس جہان کا لطیفہ ہے، اس دنیا کا، اس روح زمین کا لطیفہ ہے، اور یہ روح زمین، یہ جہان جس میں ہم رہتے ہیں، یہ جس نظام شمسی کا یہ زمین ہماری حصہ ہے، یہ نظام شمسی جس ملکی وے گلیکسی کا حصہ ہے، اس گلیکسی کو جس کلسٹر کا حصہ بنایا گیا، پھر اس کلسٹر سے میگا کلسٹر، سپر کلسٹر، اور یہ پوری یونیورس جو بنائی گئی ہے، یہ ساری عالم ناسوت کہلاتی ہے، اور یہ لطیفہ نفس جو ہے اس عالم ناسوت کی مخلوق ہے، اور یہ عالم ناسوت جنات کی مخلوق ہے، اور جنات میں سے ہی ابلیس ہے، تو اس کی نسبت ابلیس کے ساتھ ہے۔ ہم نے یہ صرف لطائف اور ان لطائف کی نسبت دیکھی۔ اچھا، لطیفہ انا کی نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے ہے، لطیفہ قلب کی نسبت حضرت آدم علیہ السلام سے ہے، لطیفہ روح کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، لطیفہ سری کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے، لطیفہ خفی کی نسبت جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے، لطیفہ اخفا کی نسبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ یہ 5 پیغمبروں کے 5 لطائف ہمارے سینے میں ہیں، 6 اللہ کی ذات کا لطیفہ ہمارے سر میں ہے، 7واں لطیفہ نفس جو شیطان کا اور ابلیس کا ہے وہ ہمارے ناف کے مقام پہ ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک لطیفہ ناری، اور وہ بھی آگے چل کے ایک ٹرانسفارمر سے گزر کے وہ بھی نوری ہو جاتا ہے، وہ نفس ایک صرف، باقی 6 لطائف نوری ہمارے اندر موجود ہیں، ہم پھر بھی نور کو نہیں پا رہے، ہم پھر بھی نور تک نہیں پہنچ سکے، ہم پھر بھی دنیاوی معاملات سے باہر نہیں نکل پا رہے۔ ایک لطیفہ ہم پہ قابض ہے، اسی ایک لطیفے نے ہمیں دنیا میں جکڑا ہوا ہے۔ ہم ریاست کی جنگ لڑتے ہیں، ہم سیاست کی جنگ لڑتے ہیں، ہم حقوق کی جنگ لڑتے ہیں، ہم اپنے معاملات کی جنگ لڑتے ہیں، ہم دنیاوی معاملات کی جنگ لڑتے ہیں، ہم بھوک اور افلاس سے لڑنے کے لیے دنیاوی بھوک اور افلاس سے لڑنے کی جنگ لڑتے ہیں، ہم اور بہت سارے معاملات میں دنیا میں اپنے آپ کو اتنا الجھا کے بیٹھے ہیں، نہ نمازوں کے لیے ٹائم ہے، نہ ذکر کے لیے ٹائم ہے، نہ اللہ کے انوار میں غوطہ زن ہونے کے لیے ٹائم ہے۔ یہ تو لطائف ان کی نسبت آج ہم نے معلوم کی، آگے ہم ان لطائف کے عالمین کے حوالے سے اگلے سیشن میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے آپ ہمارے سیشن کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ یہ روحانی علم ہے، یہ روحانی علم جو ہے یہ کتابوں سے نہیں ملتا، یہ سینوں سے ملتا ہے، فقیروں سے یہ ٹرانسفر ہوتا ہے سینوں کی طرف۔ اب میرے بابا حضور سرکار منظور بابا نے جو تعلیمات ہمیں فرمائی ہیں وہ تعلیمات آگے پھر ان کی ہی اجازت سے میں آپ سب کی طرف ٹرانسفر کر رہا ہوں، تاکہ خلافت کا یہ میسج، خلافت کا یہ سبق، خلافت کا یہ درس اور خلافت کا یہ عکس اور یہ رنگ آپ سب تک پہنچ سکے، تاکہ دنیاوی معاملات ہمارے دلوں سے اوجھل ہو جائیں، نورانی معاملات ہمارے دلوں اور دماغ پہ حاوی رہیں، ہم نورانی معاملات میں رہیں۔ اس دنیا میں بھی نورانی معاملات کو جب تک ہم نہیں پائیں گے تو اگلی دنیا میں نورانی معاملات کو پانا ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ لہذا خلافت کی ذمہ داریاں تو یہ ہیں کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے نور کے ساتھ جوڑنا، یہ حقیقی وہ کام ہے جو فقیروں نے ہمیں سمجھایا، ہمیں پڑھایا، اور علماء کرام بھی بیسیکلی کام یہی کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ دنیاوی مسائل اور فقہی مسائل اور باقی تمام تر معاملات میں اس طرح بات کو الجھائے رکھتے ہیں، کتاب
کتابوں میں بہت سارے سوال جواب موجود ہیں، پھر ان سوالوں میں الجھتے الجھتے دنیا داری بار کے پھر بھی کہیں نہ کہیں سے ہمارے اندر گھس جاتی ہے، اور وہ دنیا گھس کے نکلتی نہیں ہے، جبکہ نکلے گی صرف اور صرف نور سے، اور وہ نور کی 6 مخلوق ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن وہ سب سوئی ہوئی ہیں۔ ان سب نوری مخلوق کو جگانا یہی اصل ذمہ داری ہے، میری بھی اور آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے اندر کی ان نوری مخلوقات کو جگائیں اور انوار و تجلیات کی دنیا کی سیر کریں۔ جب ان سیروں میں آپ نکلیں گے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سجن المومن، یہ دنیا مومن کے لیے قید ہے، تب آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ کیسے قید ہے، قید خانہ ہے۔ لہذا امید ہے بات آج کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس نورانی اور روحانی علم کی ترویج اور تدریس کے لیے ہمیں توفیق دے، اور آپ کو سمجھنے اور اس سے مستفید ہونے اور اس کا نور سمیٹنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔